السلام ناظرین، پروگرام ویژن براج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران اینڈ کمپنی کو فل ڈوز دینے کی تیاری ہو گئی ہے اور کپتان اندر جائے گا یا باہر، آپ کو آج پکی خبر دیں گے۔ اور حکمران اتحاد میں اختلافات کی خبریں ہیں، اور اختلافات کی خبریں کیوں ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی 5 اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا بغیر آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ خان غالباً ان کا نام ہے، اور انہوں نے کوئی ایک لیا میں ایک لینڈ کا ایک اسکینڈل ان کا سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کوئی تقریباً 5000 سے زائد کنال زمین جو ہے وہ زبردستی یعنی کہ ڈنڈا ڈولی کر کے خریدی تھی، اور وہ صرف 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی، جبکہ اس کی مالیت جو ہے وہ 6 ارب روپے تھی۔ یہ مقدمہ درج ہوا ان کے خلاف اور ان کے شوہر کے خلاف، اور جب بھی پتہ چلا کہ موصوفہ جتنا عرصہ تک یہ سارا پروسیس چلتا رہا ہے اس دوران جو ہے وہ لیا ہی میں مقیم رہی ہیں، اور اس کیس کے اندر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے جو متعلقہ تحصیلدار تھا اس کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار اس کو کیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر جو لیا تھا اس کے آفس سے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسری آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنی تھی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک سابق صوبائی وزیر تھے پی ٹی آئی کے، شکیل خان، وہ گرفتار تھے، اور پشاور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آج ان کی ضمانت ہوئی، اور جب ضمانت پانے کے بعد وہ رہا ہوئے تو رہائی کے فوراً بعد ان کو جو تیمر گرا کا آفس ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ مختلف محکموں میں اور ڈی ایچ کیو مالاکنڈ وغیرہ میں وہ کچھ لوگوں کو بھرتی کرتے رہے مبینہ طور پہ جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر، تو اس حوالے سے ان سے تفتیش کی جانی ہے، سو ان کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آج عمران خان صاحب جو آئے ہوئے تھے اسلام آباد، اور پھر وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، بندے شندے تو اب ان کے ساتھ کوئی نہیں آتے، بس وہی بندے آتے ہیں وہ جنہوں نے لوہے کی پلیٹیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب نے سر کے اوپر ایک وہ بالٹی نما ٹوپی یا ٹوپی نما بالٹی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ تھی۔ وہ مجھے ایک یاد آ گیا عمران خان صاحب کو دیکھ کے، ایک اسٹیج ڈرامے میں نا ایک سین تھا جس میں ایک وہ خاتون اداکارہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے چکر آ رہے ہیں، تو وہ دوسرا اداکار کو کہتا ہے اے چکر تینوں وہ نہیں آ رہے، اے جڑے تو لوگوں کو دیتے ہو نا وہ چکر واپس آ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ٹوپی دیکھ کے ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی ٹوپی نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کو جو ٹوپیاں بناتے رہے گزشتہ 22-25 سال سے، یہ وہ ٹوپی واپس ان کے اپنے سر پہ آ گئی ہے۔ خیر یہ تو ایک لائٹر موڈ میں بات تھی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی سارے معاملات میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن ایک چیز میں بہت ہی پکے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی کا کوئی انہوں نے جو نہیں ہے وہ چانس چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ حکومت میں بھی آئے تھے تو بطور وزیر اعظم جس ملک میں جاتے تھے اور جا کے جو تقریر کرتے تھے اس ملک کی کسی کمیونٹی سے، کسی سرکاری تقریر میں، تو کہتے تھے پاکستانی قوم بڑی چور ہے، پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، آپ آ کے انویسٹ کریں۔ مطلب کوئی بندہ عقل والا بندہ، ذی ہوش بندہ ایسا کرے گا کہ جناب وہ آپ اس کو یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ جناب یہ قوم چور ہے یا پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، لیکن آپ آ کے جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو خان سے پہلے بھی یہ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب سے وہ اقتدار میں آئے اور پھر اقتدار سے نکالے گئے، اس کے بعد تو انہوں نے انتہائی کر دی۔ کبھی وہ آئی ایم ایف کو نقول بھجوا رہے ہوتے ہیں صوبوں کی طرف سے کہ جناب یہ پاکستان کو آئی ایم ایف ڈیل نہ کرے، اور کبھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے نہ بھیجے۔ 2014 میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا جب سول نافرمانی کی طریقے چلے گی، بجلی کے بل جلا دو، ٹیکس نہ دو، ہنڈی والے کے ذریعے پیسے بھیجو۔ ابھی بھی بیرون ملک پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے آپ پاکستان میں مت بھیجیں۔ بھائی وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کے خزانے میں تھوڑی بھیجتے ہیں۔ تو ہر طرح کا وہ کام کرے، لیکن اب تو وہ حد سے بڑھ گئے۔ جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ 9 مئی والا واقعہ، تو اس کے بعد انہوں نے ایک جو ان کا ایک ایکسپرٹی ہے جعلی میڈیا مہم چلانے کی، وہ تو انہوں نے چلائی کہ 2019 کے، 2021 کے، 2020 کے جو واقعات ہیں، کوئی پولیس کے پرانے، کوئی تشدد والے، یا ایون انڈیا کے، تو وہ انہوں نے اس حکومت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گئے۔ لیکن اب انہوں نے ایک نیا تماشا پکڑا ہوا ہے کہ وہ جو لندن میں بالخصوص اور برطانیہ میں بالعموم، کہ وہ بڑے بڑے ٹرالوں کے اوپر سکرینیں لگا کے وہی والی ویڈیوز جو دراصل ان کی اپنے دور حکومت کی ہیں، ان کو لگا کر یہ بدنام کرنے کی کوشش کریں پاکستان کی۔ اب اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ برطانیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی صحت کو فرق پڑتا ہے، برطانیہ کے عوام کو فرق پڑتا ہے، تو اس کا بھی جواب ہے کہ بالکل فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایف آئی اے کے ایک سابق کرائم میں گئے،
وہاں پہ بہت سارے مقدمات آتے ہیں، کسی بچی کا آ جاتا ہے، کسی خاتون کا آ جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ میری تصویریں بنا کر یا ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ ہیں بھی نہیں میری، اور وہ تو ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں اور پھر مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ جعلی فوٹویں، جعلی تصویریں اپنے دور کی بھی یا پرانی نکال کے انڈیا کی جوڑ کر ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سیدھا سیدھا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر افینس کیا بنتا ہے، یہ ایک مثال دینے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ یہ معاملہ ہے، اور پھر جناب جو کچھ مرضی کر لیں، اب کارروائی تو رکنے والی نہیں ہے، اور پھر وہی جو ان کی کمزوری، ایک کیس ان کی کمزوری اور ایک خاتون کی کمزوری ہے۔ کیس ان کی کمزوری ہے کون سا والا؟ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس آج کل ان کے گھر پڑا ہوا ہے۔ خاتون کون سی ان کی کمزوری؟ ان کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی۔ تو بشرا بی بی کو جناب کل نیب راولپنڈی نے طلب کر لیا ہے صبح 11 بجے کہ آؤ جناب آپ سے ہم نے کچھ سوال و جواب کرنے ہیں۔ یہ ویسے نیب نے پہلے کلیئر کیا تھا کہ ان کو بطور گواہ بلایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف لازمی بات ہے ان کی گواہی استعمال کی جائے گی، صفائی کی شہادت کے لیے تو ان کو نہیں بلایا گیا ہوگا۔ تو یہ خبر تھی، اور پھر جناب ہم اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو از خود نوٹس کیس تھا الیکشن کے حوالے سے، اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کچھ 57 صفحات کا فیصلہ جاری کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 43 صفحات کا ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ بیچ میں چونکہ 14 صفحات اختلافی نوٹ کے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کی صفحات کی کل تعداد زیادہ ہو گئی۔ یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے، اور اس کے اوپر 5 جو ججز ہیں ان کے دستخط ہیں۔ ایک جج نے جو ہے 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہم چیف جسٹس صاحب نے 2 بینچ بنائے تھے، ایک 9 رکنی بینچ تھا، اس کے بعد 5 رکنی بینچ بنایا تھا، تو 4-3 کا تو کچھ مطلب معاملہ نہیں بنتا، یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو باقی 2 جج صاحبان کو ان کا اختلافی نوٹ بھی لگا دیے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو وہ آئین کی جو شک وہ پنجاب کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، اس سے کے پی کو ابھی بھی الگ کریں خیبر پختونخوا کو۔ اس میں لکھا ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہیں وہ کروانا وہاں پہ گورنر نے ڈیٹ دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور صدر علوی نے جو ڈیٹ دی تھی وہ غلط دی تھی، اور انہوں نے ڈیٹ واپس بھی لے لی، اور وہاں پہ جو الیکشن کرانا جو ان کی ذمہ داری تھی بھائی جان، یہ اگر وہاں پر گورنر کی ذمہ داری ہے تو یہاں پر پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تو صرف پنجاب کو نوٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آئین کے 90 روز کے پی کے اندر کیوں نہیں فٹ ہوتے؟ ایک بنیادی بات تو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا واضح ایک تضاد تو نظر آتا ہے۔ خیر اس فیصلے کے بارے میں کیا بندہ تنقید کرے جی؟ ویسے مثبت تنقید تو صدیہ مثبت تنقید اتنی سی ہے کہ ایک اقلیت جو ہے وہ اپنے فیصلے کو خود ہی اکثریتی فیصلہ قرار دے رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی مین خبروں کی طرف۔ مین خبر جناب آج تو یہ ہے کہ ایک بڑی خبر گرم ہے گزشتہ چند دنوں سے کہ حکمران اتحاد میں اختلافات ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو اختلاف کی وجہ بتائی جا رہی ہے جناب نجم سیٹھی صاحب کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور شاید آصف علی زرداری صاحب کی جو چوائس ہے وہ ذکا اشرف صاحب ہیں۔ یہ کنفرم بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اختلاف کی وجہ بتائی گئی، لیکن جو مین وجہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ مین وجہ پردے کے پیچھے کی کہانی آپ کو بتانی چاہیے نا، سامنے کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ جناب مین وجہ ہے اس وقت استحکام پاکستان پارٹی، چونکہ اب الیکشن کا اب ماحول آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے بھی اپنے امیدواروں کے اجلاس بلانے شروع کر دیے ہوئے ہیں، زرداری صاحب بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور جب سے یہ ڈسمینٹل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف تو اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں لیا جائے۔ بہت سارے لوگ انہوں نے لیے بھی ہیں، بہت سارے لوگ کاف لیگ میں چلے گئے چودھری شجاعت کے پاس، لیکن ایک جو سب سے بڑا چنگ تھا وہ چلا گیا جہانگیر ترین کے پاس۔ جہانگیر ترین نے نئی پارٹی بنا لی، اس پارٹی میں اب آج باقاعدہ طور پہ علیم خان کو صدر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا اس پارٹی کا، اور جہانگیر ترین صاحب تو پیٹرن ان چیف ہیں، چونکہ براہ راست وہ اس کو عہدیدار نہیں بن سکتے جب تک وہ ان کی نیالی والا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملہ ہے، اور جہانگیر ترین صاحب لندن بھی روانہ ہو گئے۔ لندن میں جا کے انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے، اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ نواز شریف سے ملاقات وہاں پر کریں گے۔ اچھا اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک پریشانی ہے، ایک انتخابی حریف تو ہے نا، یہ اتحاد میں حلیف ہیں حکومت میں، لیکن انتخابی میدان میں تو یہ حریف ہوں گے، تو ان کو پریشانی یہ لگی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے اگر جہانگیر ترین گروپ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، تو وہ شاید پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس سے کمزور ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک رائے پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں
تو جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اس کے بارے میں ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ جی یہ گروپ جو ہے یہ اس وقت ذہنی طور پہ مسلم لیگ نون کے زیادہ قریب ہے. ایک تو ان کا لندن جانے سے بھی پتہ چلتا ہے, پھر علیم خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پہ مسلم لیگ نون سے کافی قریب ہیں. تو یہ اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے کہ اگلے انتخابات میں یا تو ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, تو یا پھر اس کے بعد یہ اسمبلی میں اکٹھے چلیں گے. اور پھر اس یقینی بات ہے پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن کم ہوگی. پیپلز پارٹی اب یہ تو چاہ رہی ہے نا کہ اگلے الیکشن میں وہ مرکز میں بھی حکومت بنائے, تو مرکز میں حکومت بنانے کی صورت میں وہ پنجاب میں ڈیل کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو وہ ڈیل کریں گے. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پیچھے کی کہانی یہ ہے جناب کہ یہ تو ہے حکمران اتحاد. اس میں جتنی اختلافات کی خبریں ہیں نا یہ ان کے اندر کوئی زیادہ جان نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو ابھی آپ کو اختلافات کی وجہ بتائی اور ابھی میں کہہ رہا ہوں جان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جان اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن جب بھی ڈال کے تو نہیں نہ لڑنا انہوں نے. اب انہوں نے زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ یہ تاثر دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, لیکن پھر جو پاکستان کی استحکام پارٹی جو ہے جہانگیر ترین والی وہ بھی آ گئی, اس کا بھی تاثر یہی ہے. تو جب دو تاثر والی پارٹیاں ہوں گی تو آپس میں تو وہ پھر ان کا آپس میں تو پرابلم ہوگا. لیکن جو معاملہ ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا. مسلم لیگ نون کے خلاف پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ اب جو دن آگے جائیں گے یہ آپ کو اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور الیکشن تک یہ اختلافات جائیں گے. لیکن یہ اختلافات ابھی زیادہ شدت اختیار نہیں کریں گے. یہ شدت ابھی اس لیے نہیں اختیار کریں گے ابھی بجٹ پاس کرا لیں گے یہ پارٹیاں رل مل کے آپس میں, اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر معاملہ جو ہے جب اسمبلیوں کی مدت ختم ہوگی نگران حکومتیں بن جائے گی تو پھر آپ کو ان کے اندر جو ہے وہ اختلافات میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے گی. کیونکہ الیکشن لڑنا نا ماحول بنانا ہے. بات کو سمجھا کریں. اب آتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ عمران اینڈ کمپنی کو فل ڈوز دینے کی تیاری ہو گئی ہے. یہ کیسے پتہ چلا جناب؟ یہ ایسے پتہ چلا, پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں. ایک چیز ان دنوں جو ہماری نیوز مارکیٹ ہے اس کے اندر بڑی چل رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور جو حکمران اتحاد ہے ان کے درمیان میں شاید کوئی کچھ معاملات میں یہ سیم پیج پہ نہیں ہے, اسپیشلی 9 مئی کے واقعات پہ. ان واقعات کی مذمت کے لیے یا اس کو غلط سمجھنے کے حوالے سے تو سیم پیج پہ ہیں, لیکن کارروائی کے حوالے سے یہ کچھ سنا ہے کہ کچھ ڈفرینسز پائے ان کے اندر جا رہے تھے. حکومت یہ کہتی تھی کہ چونکہ ان کا معاملہ ہے تو وہ اس معاملے کو پنڈی والے زیادہ آگے سے سلجھائیں اور زیادہ آگے بڑھ کے کارروائی کریں. وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اب حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھائے. تو اس حوالے سے جناب آج جو بڑی پیش رفت ہے وہ پیش رفت ہے کہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی. اچھا, یہ اس ملاقات تک قومی اسمبلی کے ایجنڈے پہ کسی قسم کی کوئی قرارداد موجود نہیں تھی. اجلاس جاری تھا, ایجنڈا آئٹم میں وہ قرارداد بھی نہیں تھی, لیکن پھر اچانک ایک قرارداد پیش کر دی گئی. اس قرارداد کا میں پہلے آپ کو چند ایک ویسے نکات بتاتا ہوں جلدی میں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ جی ایوان کی رائے یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی کو تمام حدود و قیود کو روندتے ہوئے ملکی سلامتی کے اداروں پر حملے کیے ہیں, اور اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک, ریاست اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تمام شواہد موجود ہیں اور ایک دن کی بھی تاخیر کے بغیر ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس قسم کی شر پسند اور مجرم عناصر کے خلاف جو ہے کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں اس کے اندر کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, اور یہ غلط طور پہ پروپیگنڈا جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا میں جو فوج پر حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا اختیار افواج ہی کے پاس ہوتا ہے, اور لہٰذا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی عمل میں لی جائے. اس قرارداد کا ایک مطلب ہے, اس قرارداد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افواہیں تھیں نا کہ پنڈی اور اسلام آباد شاید سیم پیج پہ نہیں ہیں, اس قرارداد کا سے یہ ایک تو کلیئر ہو گیا کہ سیم پیج پہ ہی ہیں, ان کے درمیان کوئی ڈفرینس موجود نہیں ہے. دوسری اس کے اندر جو ہے بہت سارے میسیجز ہیں, اور وہ بہت سارے میسیجز یہ ہیں کہ بچنا اب کسی نے نہیں ہے. جو کسی کا خیال ہے, عمران خان صاحب کا خیال ہے یا کسی اور کا خیال ہے کہ فلاں پریشر سے ہم بچ جائیں گے, فلاں پریشر سے بچ جائیں گے, بلیک میلنگ کر کے, جیسے یہ باہر چلا رہے ہیں ٹرک ٹرالے شرالے, یا امریکن کانگریس کے اراکین سے خط لکھوا رہے ہیں, یا زلمے خلیلزاد سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں, تو کوئی کسی کا کوئی لحاظ ہوگا؟ تو لحاظ شاذ کوئی نہیں ہونا. اس قرارداد کے ذریعے جو ہے ایک سپورٹ بھی فراہم کی گئی ہے, ایک اخلاقی سپورٹ بھی فراہم کی گئی ہے, قانونی سپورٹ بھی فراہم کی گئی ہے پنڈی کو, یعنی کہ GHQ کو, یعنی کہ مسلح افواج کو, کہ وہ جو بھی کارروائیاں کریں گے ملٹری ایکٹ کے تحت ان کو پوری کی پوری تائید پاکستان کے منتخب پارلیمان سے حاصل ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں جو اپنی اگلی خبر کی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان
جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں کہ باہر جا رہے ہیں. ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں, بلکہ اب یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کنفرم ہی ہو چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب یہ پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, چونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب انہوں نے اندر جانا ہی جانا ہے. اور وہی عمران خان صاحب جو آپ کو یاد ہوگا نا, جب کچھ عرصہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں نے تو جناب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں, اب تو وہ چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں اور مجھ سے بات کرے, آرمی چیف مجھ سے بات نہیں کر رہے, فوج مجھ سے بات نہیں کری, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں جناب ملک کی جو ہے وہ بھلائی کا سب سے بڑا چیمپئن ہوں, میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں, ورنہ مجھے کیا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. بھائی جی مسئلہ نہیں تھے, گھر بیٹھو, اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرے. آج بھی آپ بالٹیاں بھر بھر کے ضمانتیں لے گئے ہیں, یہ ویسے ضمانتوں والوں کا بھی بندوبست ہونے والا ہے, وہ آپ کو ہم نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے ترلے کر رہے تھے, اور پھر اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اور ان کی جو بہنیں ہیں, ان کی بہنوں کے بھی بہت سارے معاملات ہیں نا, وہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی بتایا, پھر وہ سلائی مشینوں والی بہن جو ہیں ان کی وہ بھی ہیں, اور ایک تیسری بہن بھی ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ اب آف دی ریکارڈ جو مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے, وہ جانے کے لیے تیار ہے. اس سلسلے میں ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان, ان کی کوششیں بھی ویسے بہت شدت سے وہ مہم چلا رہی ہیں, جو ان کا خاندانی اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالا جائے, اور اس قسم کی کوششیں پوری ہو رہی ہیں. لیکن جناب ہوگا کیا, یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب اندر جائیں گے یا آگے باہر جائیں گے. پوزیشن یہ کہ جی عمران خان صاحب کو اگر باہر جانے دینے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود تھی بھی, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. اور اب جو چیزیں چل رہی ہیں, جو بیچ میں لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ تھوڑا سا کچھ معاملات شاید لیٹ ہو رہے ہیں, تاخیر ہو رہی ہے, کوئی لیٹ روٹ نہیں ہو رہی. جی چڑھے ہوئے دوست جو جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں, سہولت کار ہیں, جو مین ماسٹر مائنڈ ہے, وہ کوئی بھی ہے, کسی نے نہیں بچنا. یہ کارروائی ہو رہی ہے اور خان صاحب نے اندر جانا ہی جانا ہے, باہر ان کو جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. خان صاحب نے اندر جانا ہے. اچھا, اب میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ دونوں خبریں ٹھیک ہیں کہ وہ اندر بھی جائیں گے اور باہر بھی جائیں گے, تو آپ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب اندر جائیں گے جی, خان صاحب کو سزا بھی ہوگی, جو اس وقت تک لگ رہا ہے, جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. خان صاحب اندر بھی جائیں گے, خان صاحب کو سزا بھی ہوگی. 1 1.5 2 سال کے بعد ہو سکتا ہے خان صاحب بھی کوئی بیمار شمار ہو جائے تو ان کے باہر جانے کی صورت بن جائے, لیکن وہ سزا یافتہ کی حیثیت سے باہر جائیں گے, تاکہ باہر جا کے وہ اس طرح کے کام نہ کر سکے جس طرح کے ابھی وہ باہر سے کروا رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.